جنت کا وعدہ کر دیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشکیل فرما رہے ہیں. غزوہ احد کے لیے تمام صحابی تیار ہو گئے, چلے گئے. غزوہ احد میں جو ہونا تھا وہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 کے قریب صحابی شہید ہوئے. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک نوجوان صحابی ہے, 22-25 سال کے نوجوان صحابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, وہ ماں کا ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے. حضرت مالک بھی شہید ہو گئے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم المقام, قابل صدر احترام, معزز علماء اکرام و شعراء الزام, حاضرین مجلس, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس مبارک ماہ کی مبارک شب میں مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرما کر دل کے برتن میں ایمان نصیب فرمایا. حضرات محترم, اصل تو میں آیا تھا, صحیح پوچھے تو نعت سنانے آیا تھا, لیکن حضرت مولانا نعمت اللہ رحمانی صاحب کی فرمائش اور یہ گاؤں والے بھی چاہتے ہیں کہ میں کچھ عرض کر دوں. اب اللہ جو بلوا دے, آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ العزیز چند لمحوں میں قیمتی بات انشاءاللہ العزیز بتا کے رخصت ہو جاؤں گا آپ حضرات سے. محترم بزرگ اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم کہ یہ جو آج اس رات میں یہ بزم سجی ہے, اس کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس کو میں اور آپ ساری دنیا مل کر بھی اگر چاہ لے تو نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے, جب تک خدا نہ چاہے. اور اس مجلس میں آنے سے پہلے یا آنے کے بعد ایک ارادہ کرنا ضروری ہے کہ ہم جو یہاں بات سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. چونکہ اس لیے کہ سننا سنانا کمال نہیں ہے, سننا سنانا کمال نہیں ہے بلکہ عمل کرنا کمال ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اور یہ میں نہیں کہتا, علماء اکرام نہیں کہتے, بلکہ رب قدیر کہتا ہے. قرآن کریم اٹھائیں, 23واں پارہ اٹھائیں, 23ویں پارے کے آخری صفحے پہ جائیں. پروردگار عالم جل شانہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا, بڑا پیارا ہے وہ میرا بندہ, بڑی پیاری ہے وہ میری بندے, جس نے میرے اور میرے رسول کے تذکرے کو سنا اور اس پر عمل کیا. آگے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, اولئک الذین ہداہم اللہ. پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا, او میرے بندے, تیرا کام ہے زمین پر سن کر عمل کرنا, میرا کام ہے آسمانوں پر بیٹھ کر تیرے لیے ہدایت کے فیصلے کرنا. تو یہ پروردگار عالم جل شانہ کی ذات ہے, تیرے سے اور میرے سے کچھ نہیں ہوتا. ساری کائنات مل کر کچھ کرنا چاہے کچھ نہیں کر سکتا. ساری کائنات کو روزی دینے کا مالک اللہ کی ذات ہے, پروردگار عالم جل شانہ کی ذات ہے. جسے چاہے امیر بنا دے, جسے چاہے غریب بنا دے. فرمایا تو الملک من تشاء. پروردگار عالم جل شانہ نے فرما دیا, اور میرے بندے میں تجھے امیر بنانا چاہوں, دنیا کی طاقت مل کر تجھے غریب نہیں بنا سکتے. فرمایا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. او میرے بندے یاد رکھ, اگر میں تجھے امیر بنانا چاہوں, میں تجھے مال دینا چاہوں, میں تجھے دولت دینا چاہوں, سارے جہاں کا بادشاہ مل جائے, سارے جہاں کا بادشاہ مل جائے, میں تجھے غریب کرنا چاہوں, کنگال کرنے پر آ جاؤں, کٹورا لے کر بھیک منگوانے پر آ جاؤں, تمام دنیا کے بادشاہوں کو
اکٹھا کر لے، تمام کے دنیا کے بادشاہوں کو، وزیروں کو اکٹھا کر لے، تیروں کو اکٹھا کر لے، تمام دنیا کی طاقت مل کر بھی تجھے دولت والا نہیں بنا سکتا۔ تو تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھیکاری بنا دیتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آج بڑا امیر ہے، کل کے بارے میں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کٹورا لے کر گلیوں میں بھیک منگوا دی۔ تو پروردگار عالم جل شانہ کی ذات ہے جو اتنے بڑے انتظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروا دیا۔ اور عزت اور ذلیل، آج انسان سوچتا ہے کہ میں اسے عزت دیتا ہوں، میں اسے ذلیل کر دوں گا۔ خدا کی قسم، کوئی کتنا بھی کچھ کر لے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور کوئی روزی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ساری بھلائیوں کی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہی ہے جو سارے جہان پر قدرت رکھتا ہے۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آج اس زمانے میں جیسا دور چل رہا ہے، امیر لوگوں کا حال بھی اور بادشاہوں کا حال بھی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے نظام کو، ہواؤں کے نظام کو، یہ ستاروں کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ ورنہ آج جیسا دور چل رہا ہے، ہمارا حال ہو اور اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہمارے قبض قدرت میں ہو جائے یا ہمارے بادشاہوں کے قبض قدرت میں ہو جائے، خدا کی قسم سورج کی روشنی کو بھی بوریے کی طرح لپیٹ کے اپنے محل میں رکھ لیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے نظام کو اپنے قبض قدرت میں رکھا۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، اور رات میں سے دن کو، دن میں سے رات کو پیدا کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ کرنے والی ذات میرے سوا کوئی نہیں۔ تو پروردگار عالم جل شانہ کی ذات ہے، تمام رزق دینے والی ذات۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، سارے جہان کا پالن ہار میں ہوں، سارے جہان کو کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، کھلاتا میں ہوں، اٹھاتا میں ہوں۔ او میرے بندے، موت دینے والی ذات میری ہے۔ او میرے بندے، تمام کے تمام سر نظام میرے ہیں۔ یہ زمین تیری نہیں میری ہے، آسمان تیرا نہیں میرا ہے، یہ چاند ستارے سورج تیرے نہیں میرے ہیں، یہ ہوائیں پر تیری قبض و قدرت نہیں بلکہ میری قدرت ہے۔ یہ ستارے میرے ہیں، پہاڑ میرے ہیں، یہ ذرہ ذرہ میرے ہیں۔ او میرے بندے، یہ زمین کو دیکھ کر تجھے میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، آسمان کو دیکھ کر تجھے میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، یہ چاند سورج کو دیکھ کر تجھے میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور میرے بندے، اپنے جسم کے 360 چھوڑ کے پوچھ لے، تمام ربوں کو ملا کر تجھے بندہ کسی اور نے نہیں بنایا، میں نے بنایا ہے۔ یہ پروردگار عالم جل شانہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کے بندے، اور نبی کے دیوانوں، اور نبی کے پروانوں، اور نبی کے دیوانوں کہلانے والے لوگ، عاشق رسول کہلانے والے لوگ، نبی کے پروانے کہلانے والے لوگ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ نہ دیا ہوتا، آج اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں تھکتے، نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں تھکتے، سنتوں پر اعمال کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ خدا کی قسم، رب اکبر کی قسم، آج تیری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، ڈاکٹر کے سامنے جا کر سارے کے سارے خزانے کو لٹا دے، ڈاکٹر اگر ایک بار کہتے کہ وہ اللہ کے بندے، اگر تو نے یہ چیز کھائی، اگر تو نے ان چیزوں سے پرہیز نہ کیا، تیری آنکھ واپس گزر نہیں سکتی۔ خدا کی قسم، سب اپنے دلوں میں سانپ کر دیکھ لو، سارے خزانے لٹانے کے باوجود اگر ڈاکٹر ایک بار کسی چیز کو کھانے سے منع کر دے، آدمی باز آ جاتا ہے۔ اللہ نے 1000 نعمتیں تمہیں عطا کی ہے، آنکھ جیسی نعمتیں عطا کی، پانی جیسی نعمتیں عطا کی، زمین فری میں چلنے کے لیے دیا، سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو تیرے درمیان میں مبعوث کیا، رحمت للعالمین کو مبعوث کیا۔ اور اللہ کے بندے،
خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 نعمتیں دینے کے باوجود بھی آج تک حساب و کتاب نہیں لیا. ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے، کھانا پینا تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے حساب نہیں مانگا. آج ایک ہوٹل میں چلے جاؤ، آج ایک ہوٹل میں چلے جاؤ، چائے پی لو، بڑا مکھیا ہو بادشاہ ہو کوئی بھی ہو، چائے پی لو، ایک بار نکل جاؤ، ایک بار نکل جاؤ چائے پی کر کے، پھر اس کے بعد چائے پی کر کے نکلو، دوسرے دن جاؤ، دوسرے دن جب جا کے نکلو گے نا تو خدا کی قسم سمجھ میں آئے گا. پروردگار عالم جل شانہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بے حساب رزق عطا کیے، نعمتیں عطا کیے، آج تک حساب نہ لیا. کبھی تو غور کیا کرو، ایک چائے کا پیالہ پی لو، دوسرے دن چلے جاؤ، دوسرے دن بھی بنا پیسے واپس دے کر آؤ. دکان والا فوراً اپنے لڑکے سے کہے گا فلاں خان صاحب سے کہہ دو، ماسٹر صاحب سے کہہ دو، فلاں صاحب سے کہہ دو، مکھیا جی سے کہہ دو، فلاں وزیر سے کہہ دو، بلکہ بھی چائے کے پیسے باقی ہے. اور اللہ کے بندے تو ایک پیالی چائے کی نہیں بھولتا، ایک گلاس لسی کی نہیں بھولتا، ایک وقت کھانا کھلا دے نہیں بھولتا، ایک روٹی کا ٹکڑا کھلا دے نہیں بھولتا. اور اللہ کے بندے 7 سال کی تیری عمر گزر گئی کھاتے کھاتے، خدا کی قسم اللہ نے کبھی بل نہیں بھیجا، اللہ نے کبھی بل نہیں بھیجا. صرف ایک بجلی کا بل آ جائے، اتنا بل آ گیا، اتنا بل آ گیا، روتے پھرتا ہے، روتے پھرتا ہے. خدا کی قسم سورج کی روشنی کا اگر اللہ نے بل بھیج دیا ہوتا، سورج کی روشنی کا بل اگر اللہ نے بھیج دیا ہوتا، ادا کرتے کرتے مر نہ جاتے، ادا کرتے کرتے مر جاتے. ابھی شب برات گزرا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان پہ آ جاتا ہے، مانگ میرے بندے مانگ. مانگنے والی ذات کسی کی نہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ رات آئی، شب برات والی جو رات گزری ہے وہ رات آئی، ماں عائشہ صدیقہ ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی، بے تحاشا رونے لگی. اڑوس پڑوس کی عورتیں جمع ہو گئی، اڑوس پڑوس کی عورتیں جمع ہو گئی، کہنے لگی ماں عائشہ یہ تو رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، اے عائشہ روتی کیوں ہو؟ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ہاں ہاں یہ رات بے شک مغفرت والی ہے، بے شک رحمت والی ہے، بے شک مغفرت والی ہے، لیکن مجھے رونا اس لیے آتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ وہ رات ہے کہ 7ویں آسمان پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس رات میں سارے کا سارو کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کو کتنا دیا جائے، کس کو غریب بنایا جائے، کس کی موت کب کیسے کس حال میں ہوگی. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی رات میں سب کا فیصلہ ہوتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہے چیخ ماری، اڑوس پڑوس کی عورتوں نے پوچھا کہ اس چیخ مارنے کا سبب کیا بنا؟ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کلمہ کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرا بھی حساب و کتاب لکھے گئے، آپ کے بھی حساب و کتاب لکھے گئے، لیکن پتہ نہیں کس کے حق میں کلمہ لکھا گیا کس کے حق میں نہیں لکھا گیا. اس لیے کام ایسے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے. آج جو سارا زمانہ بھونک رہا ہے، ایک ناہنجار خنزیر کی اولاد وسیم رضوی 26 آیتوں کو جو قرآن میں سے 26 آیتوں کو ہٹانے کی بات کرتا ہے، وہ اس کی غلطی نہیں، غلطی میری اور آپ کی ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑا ہے، ہم نے نبی کی سنت کو پامال کیا ہے. نہیں تو کسی کی کیا اوقات کہ اس امت محمدیہ کے اوپر اور اللہ کے قرآن کے اوپر کوئی انگلی اٹھا دے. کسی کی کیا وسعت کہ کوئی نبی کے لائے ہوئے قرآن پر اپنی آنکھیں جما دے اور اس کو قرآن میں سے ہٹانے کی بات کرے. میں آپ کو ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تشکیل فرما رہے ہیں. اس میں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. تشکیل فرماتے ایک صحابی اٹھے اور کھڑے ہوئے اللہ
के रसूल से सवाल किया, वो सवाल उनके लिए नहीं था, सहाबी के लिए नहीं था। क्यों? इसलिए सहाबी के लिए नहीं था कि सहाबी ऐसे थे कि पहाड़ अपनी जगह से डगमगा सकता है, डोल सकता है, लेकिन सहाबी ईमान में इतने पक्के थे कि उनका ईमान हिल नहीं सकता था, डोल नहीं सकता था। ये सवाल उनके लिए नहीं बल्कि मेरे और आपके लिए थे। हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी खड़े होकर सवाल किए, हम ग़ज़वा उहद में आएंगे, हम जिहाद में आएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम चलेंगे, लेकिन हमें मिलेगा क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ग़ज़वा उहद में आओगे तो अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत भी करेगा और दुनिया से, ज़मीन और आसमान से बड़ी जन्नत अता करेगा। कुरान मुक़द्दस है, उठाओ 22वां पारा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऊपर नाज़िल हुआ कुरान कहता है, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मग़फ़िरत का वादा कर दिया, जन्नत का वादा कर दिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशकील फरमा रहे हैं। ग़ज़वा उहद के लिए तमाम सहाबी तैयार हो गए, चले गए। ग़ज़वा उहद में जो होना था वो हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 के करीब सहाबी शहीद हुए। हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक नौजवान सहाबी है, 22-25 साल के नौजवान सहाबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, वो माँ का माँ बाप की इकलौती औलाद है। हजरत मालिक भी शहीद हो गए, माँ बूढ़ी माँ है, 70-75 साल की बूढ़ी औरत है। ग़ज़वा उहद में जो होना था हुआ। तमाम सहाबी वापस आ रहे हैं। मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा माँ खड़ी हुई है लाठी लेकर और तमाम सहाबियों से सवाल कर रही है, मेरे मालिक का क्या हुआ, मेरे मालिक का हाल बताओ, मेरे मालिक का हाल बताओ। कोई सहाबी जवाब नहीं देता। क्यों? इसलिए कि हज़रत मालिक शहीद हो चुके हैं, कफन ने भी नबी ने दिया और नमाज़ जनाजा भी नबी ने पढ़ाई, दुआ करके रुखसत हो गए। चुनांचे कोई सहाबी जवाब नहीं देता। हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मी बेतहाशा सवाल पे सवाल किए जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अचानक नजर पड़ती है, धीरे धीरे कदमों से अल्लाह के रसूल के पास चली जाती है। बहुत लंबा है लेकिन मैं वक्त ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी में बता रहा हूं। तो हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ बार बार सवाल करती है सहाबियों से। सवाल करने के बाद अचानक नजर पड़ती है इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। चुनांचे धीरे धीरे कदमों से चली जाती है। हजरत इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल करती है कि मेरे बेटे का क्या हाल है, मेरा बेटा कहाँ है? इमामुल अंबिया महबूब किबरिया, तेरे मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, दरख्त के पत्तों के नबी, शजर हजर के नबी, पहाड़ के कंकड़ के नबी, जमीन और आसमान के नबी, इंसान के नबी, जिन्नात के नबी, नबियों के नबी, शहंशाह कायनात, मस्खरे मौजूदात, सरवर अंबिया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने बूढ़ी अम्मा सवाल कर रही है, मेरे बेटे का क्या बना, मेरा बेटा मालिक किधर है? ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए, खानदान आप पर कुर्बान हो जाए, मेरा वो एकलौता बेटा है, मेरी जरूरियतों को पूरा करता है, रात को बिस्तर पर सुलाता है, मुझे रात को खाना खिलाता है, कमाने वाला वही है, उसके सिवा कोई नहीं, मुझे मेरे बेटे का हाल बता दो। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी मालूम है कि हज़रत मालिक शहीद हो चुके हैं, अब कैसे बताऊं? अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब ना दिया। फरमाया कि अबू बकर पीछे आ रहे हैं, जा अबू बकर से पूछ ले। चुनांचे हज़रत अबू बकर के पास जाती है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करती है, हज़रत अबू बकर से पूछती है मेरे बेटे का हाल बता। हज़रत अबू बकर जल्दी में जवाब देते हैं, मुझे पता नहीं, जा नबी से पूछ ले। बूढ़ी अम्मा गुस्से में आ जाती है, जमीन पर लकड़ी को मारती है, आखिर ये क्या माजरा है, आखिर ये क्या बात है, मेरे बेटे का हाल मुझे कोई क्यों नहीं बताता? अबू बकर तेरे पास आती हो, तू नबी के इशारा करता है, नबी के पास जाती हो, अबू बकर का इशारा करते हैं।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 منٹ میں انشاءاللہ العزیز میں ختم کرتا ہوں، آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا اللہ کے رسول نے بھیجا؟ کہا اللہ کے رسول نے بھیجا۔ آپ کا اور میرا عقیدہ ہے کہ ہم تو لاکھوں جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ابو بکر کبھی صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لیکن حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کا حال دیکھ کر کہ مالک کے بارے میں اگر بتایا جائے تو ان کا کیا بنے گا، چنانچہ اس وقت کہا کہ حضرت مالک پیچھے آ رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ شہید ہو گئے ہوں گے، جبکہ معلوم ہے کہ شہید ہو گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا کہ وہ آ رہے ہیں پیچھے۔ حضرت ابو بکر 10 قدم چلے اور اچانک خیال آیا کہ ابو بکر تو نے یہ کیا کیا؟ ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، آج جھوٹ بولا۔ خدا کی قسم، ابو بکر کے صدیق ہونے کی قرآن بھی قسم کھاتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا، آگے جا کر رونا گرگرانا شروع کیے اور وہاں سے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ آج کے جیسے در و دیوار والے مسجد نبوی نہیں تھے، بلکہ مسجد نبوی بالکل چٹیل میدان تھا۔ جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، سر کو جھکایا۔ پروردگار عالم جل شانہ کے لاڈلے نبی کے لاڈلے دوست، پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق، نعرہ تکبیر، نعرہ جناب دل خیر آبادی صاحب سر زمین مسیرہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ بھائی اللہ کا شکر ہے، ہمارے علاقے کے ایم پی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج پہ آ جائیں، مہربانی ہوگی۔ ہمارے پرانے مکھیا جی، نئے مکھیا جی، ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ آ جائیے، ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کیجیے، آ جائیں، آ جائیں۔ آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ کہاں چلا جائے؟ پکڑ لیجئے، آئیے نا۔ نیچے بیٹھیے نا، اللہ خیر کرے۔ چلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس 5 منٹ اور زحمت کر لیجئے انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد شاعروں کو آپ سنیں گے، جن کے لیے آپ آئے ہیں انشاءاللہ انہی کو آپ سنیں گے۔ میں 5 منٹ اور وقت لینا چاہتا ہوں، بس یہ واقعے کو ختم کروں، اس کے بعد میں اپنی جگہ پکڑ لوں گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر کے صدیق ہونے کا قرآن بھی کہتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ چنانچہ سچے ہیں، صادق ہیں، لیکن آج ایک جھوٹ بولے کہ حضرت مالک شہید ہو چکے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت مالک پیچھے آ رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوڑھی اماں 70-75 سال کی اماں تھی، ان کی شکل کو دیکھ کر انہیں بولنا پڑا۔ چنانچہ پھر مسجد نبوی میں گئے اور اپنے سر کو جھکایا۔ پروردگار عالم جل شانہ کے لاڈلے نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے دوست، سچے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سر کو جھکائے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہوئے ہوئے ہیں، داڑھی تر ہو چکی ہے، سجدے میں سر کو جھکایا، اللہ سے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے یہ تو پتا تھا کہ تو عورت کو تسلی دے دے گا، عورت کو تسلی دے دے گا، لیکن اے اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق کی جھوٹ کی وجہ سے تو مردے کو زندہ کر دے گا، مجھے پتا نہیں تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب روئے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، او ابو بکر تو نہیں، قیامت تک آنے والا میرا نبی کا امتی، جیسے تو نے آج دین
انکساری کی ہے، جیسے تو نے مجھ سے بھیک مانگی ہے، جیسے تو میرے سامنے گر گرایا ہے، مجھے اپنے ذوالجلال ہونے کی قسم، مجھے اپنے الوہیت کی قسم، رب اکبر کی قسم، وہ اپنی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ ایسے عاجزی انکساری کرنے والا اگر قیامت تک آتا رہے گا، عاجزی انکساری کرتا رہے گا، میں رب یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ناممکن کو میں ممکن کر کے دکھاتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی بنے پہلے آپ، ہم اور آپ بنے، اللہ کے ہم ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔